السلام علیکم ناظرین، میرا نام ایاز حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ایاز حسین آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل پرویز الہی صاحب کا ایک بیان آیا تھا۔ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آیا، انہوں نے کہا جی آج کے بعد ہم نیوٹرل ہیں، ہم کسی کی سائڈ پر نہیں ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اس کے فوراً بعد پرویز الہی صاحب کا بیان آیا ایک ایسے موقع پر جب ان کو عمران خان کو ایک اہم اتحادی کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب 3 سال تک آپ کی نیپیاں بدلتے رہے یہ لوگ جن کو آپ جانور کہہ رہے ہیں، آپ کو پہلے تولنا چاہیے پھر آپ کو بولنا چاہیے۔ یہ پرویز الہی کا بیان تھا۔ یہ ایسی سچویشن تھی کہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ انہوں نے جانا کس سائڈ پر ہے۔ خان صاحب نے آفر کی وزارت اعلیٰ کی، یہ لوگ وزارت اعلیٰ میں چلے گئے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کیونکہ یہ جو اب سچویشن ملک کی بنی ہوئی ہے نا، سیاسی صورتحال، یہ اس ماضی کے بیان سے بڑی مطابقت رکھتی ہے۔ مونس الہی نے آج ایک بیان دیا ہے۔ مونس الہی نے کہا ہے کہ خان صاحب جنرل باجوہ، کیونکہ جب جنرل باجوہ ریٹائر ہونے جا رہے تھے تو سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر ایک زبردست قسم کی مہم چلی تھی اور غدار باجوہ کا ٹرینڈ چل رہا تھا۔ ہر زبان پہ غدار باجوہ، پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا تھا اس چیز سے۔ اس کے بعد مونس الہی کا بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں اس سوچ کے خلاف ہوں کہ جب بندہ اقتدار میں ہو تو ٹھیک ہے، جب بندہ اقتدار سے جائے، طاقت جب اس کے ہاتھ سے جا رہی ہو تو پھر وہ گندا ہو جائے۔ میں اس سوچ کے خلاف ہوں۔ پی ٹی آئی والوں کی کس طرح سے ہیلپ کی جنرل باجوہ نے اور کس طرح سے ان کو اقتدار میں لے کر آئے، سالہ احوال انہوں نے بتایا۔ میں یہاں ایک اہم پوائنٹ پر بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی جب جنرل باجوہ آپ کے لیے سب کچھ کر رہے تھے تب وہ ٹھیک تھے، آج وہ غدار ہو گئے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے آپ کی خاطر ہمیں کہا تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی تھی کہ آپ پی ٹی آئی والوں کی سائڈ پر جائیں، اور ان کے کہنے پر ہم آپ کے ساتھ آئے۔ اچھا، اس بیان سے ایک یہ چیز بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جو قاف لیگ کی سیاست ہے وہ بیسیکلی اسی مدار کے اندر گھومتی ہے۔ اب ڈبل گیم کا ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی جنرل باجوہ نے ایک ڈبل گیم کھیلی ہے۔ ہمیں بھی کہا جا رہا تھا کہ جی آپ کہیں نہیں جانے والے، اور پسے پردہ کچھ اور ہو رہا تھا۔ ڈبل گیم میرے خیال سے جنرل باجوہ نے نہیں کھیلی، ڈبل گیم تو ان چودھری برادران نے کھیلی ہے۔ یہ اس وقت بھی ڈبل گیم کھیل رہے تھے۔ یہ تو نون لیگ کی طرف سے ان کو نہیں کوئی واضح اشارہ ملا نا، کیونکہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کا وہ ان کا ارادہ تھا، تو وہاں سے ان کو کوئی واضح موقف نہیں ملا۔ خان صاحب کی طرف سے جیسے ہی سیٹ کی آفر آئی یہ بھاگ کے خان صاحب کی سائٹ پر ہو گئے۔ ان کی جو سیاست ہے یہ اسی مدار کے اندر گھومتی ہے۔ اب جو ڈبل گیم چلائی جا رہی ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ قاف لیگ کی طرف سے چلائی جا رہی ہے۔ یہ فوج کو بھی نہیں ناراض کرنا چاہ رہے۔ اب دیکھیں ایف آئی آر کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ ایف آئی آر میں وزیر اعلیٰ انہوں نے جتنی بھی اپنی بے بسی دکھائی، میرے خیال سے تاریخ میں کسی وزیر اعلیٰ نے اتنی بے بسی نہیں دکھائی تھی۔ خیر جوں کا توں وہ معاملہ ٹل گیا، خان صاحب اس موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہوئے بھی نظر آ گئے، ایف آئی آر بہرحال نہیں کٹی۔ اب یہ جو تازہ صورتحال بن گئی ہے اس میں مونس الہی باشمول قاف لیگ پوری، ٹھیک ہے، ان کی پوری یہ کوشش ہے کہ بھائی خان صاحب بھی ہاتھ سے نہ جائیں اور فوج بھی ہاتھ سے نہ جائے ہمارے، یہ ان سے بھی معاملات خراب نہیں کرنا چاہتے۔ خان صاحب ہاتھ سے کیوں نہ جائیں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ خان صاحب اس لیے ہاتھ سے نہ جائیں کیونکہ آنے والے الیکشنوں میں خان صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو بڑی اچھی سیٹیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ اس لیے خان صاحب کو ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے، ورنہ یہ تو کب کے خان صاحب کو چھوڑ گئے ہوتے۔ خان صاحب، میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی، اگر میرے الفاظ آپ تک پہنچے، ان لوگوں کو یقین جانیے آپ کے حق اور سچ پر ہونے سے یا جھوٹ پر ہونے سے، آپ حق پر ہے جھوٹ پر ہے، سچے جھوٹے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو فرق ہے کہ ان کی سیٹیں آنے والے الیکشن میں کتنی کھری ہوں گی، ان کو اپنی سیٹوں سے مطلب ہے۔ پہلی غلطی آپ کی ہے، جب انہوں نے پہلا بیان آپ کو دیا تھا آپ نے پھر ان کو وزارت اعلیٰ کی آفر کر دی، اور پھر اب یہ تو ہونا ہی تھا، آخر انہوں نے ایسا تو کرنا ہی ہے۔ اب پھر انہوں نے بیان دے دیا ہے، سمری بھلے انہوں نے دستخط کر کے دے دی ہے، سمری کا ایک علیحدہ آنے والے وقت میں کیا ہو جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں ابھی تک، کہ سمری کا ایک دستخط تھا وہ انہوں نے کر کے سنا ہے کہ خان صاحب کے حوالے کر دی ہے کہ آپ جو ہے جی دسمبر کے مہینے میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ ابھی تک اس چیز کی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں اس سمری کی کیا ویلیو ہے، کیا وہ پایہ تکمیل تک وہ کام پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا۔ بہرحال
اب جو یہ مونس الہی نے بیان دیا ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی راہیں جو ہے وہ جدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب یہ اتحاد مزید دنوں تک نہیں چل سکتا. ہاں ایک صورت میں چل سکتا ہے, یہ فوج کو بھی راضی رکھیں گے اور خان صاحب کو بھی راضی رکھیں گے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہسٹری رہی ہے ان کی کاف لیگ والوں کی کہ یہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بگاڑتے ہیں, یہ ہمیشہ ان کی سائیڈ لیتے ہیں, یا یوں سمجھ لیں کہ جس سائیڈ پہ پاور ہو یہ ہمیشہ اس سائیڈ پہ رہتے ہیں. اور دوسرا, خان صاحب کے ساتھ شاید یہ اس لیے رہ جائیں کہ آنے والے الیکشنوں میں ان کو کچھ سیٹیں نظر آ رہی ہیں خان صاحب کے اتحاد میں. بہرحال فیصلہ وہ تو یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے الیکشنوں میں فیصلہ ہوتا ہے اور کس طرح سے نتائج جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ نتائج آتے ہیں. آنے والے الیکشنوں میں یہ پتہ چلے گا کہ کس کا پلڑا بھاری رہتا ہے اور کیا یہ خان صاحب کا جو موقف ہے جس سے وہ کسی حد تک پیچھے بھی ہٹ گئے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے آگے کہ نہیں ہوتا. ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.